السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اور اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے قریب بھی نہ بھٹکتے۔ فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کریں، انہیں معاف کریں، ان کے لیے بخشش مانگتے رہیں۔ وشاورہم فی الامر، اور ان سے معاملات میں مشورہ طلب کریں۔ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب آپ کوئی پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 ہے جس سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں، اگر آپ نرم خو نہ ہوتے، نرم مزاج نہ ہوتے اور اعلیٰ اخلاق کے حامل نہ ہوتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح سے آپ کے گرد جمع رہتے ہیں اور آپ پر جانے نچھاور کرنا یہ ان کی شخصیتوں کا ایک مستقل حصہ بن چکا ہے، وہ قطعاً اس سے کوئی دریغ نہیں کرتے۔ تو ایسے صحابہ کرام جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اس کی ایک وجہ آپ کا اعلیٰ اخلاق بھی ہے۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ اس شبہ کا بھی ایک جواب ہے جس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اسلام بزور تلوار پھیلا ہے، بزور شمشیر پھیلا ہے، سختی کے ساتھ جبراً اسلام پھیلا ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اسلام پھیلا ہے یہ اعلی اخلاق کی وجہ سے، خلق حسنہ کی بنیاد پر۔ یہ اعلی اخلاق ہی تھے کہ لوگ متاثر ہو کر دین اسلام کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہاں پر بھی جو ادھر فوج اسلام داخل ہوئے، فتح مکہ پر بھی، فتح مکہ کا واقعہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ مکمل غلبہ حاصل کر لینے کے بعد لوگوں کو معاف کرنا، اور ان لوگوں کو معاف کرنا جن سے پہلے ماضی میں کافی جنگیں ہو چکی ہیں، جو جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو معاف کر دینا جن سے اب تک جان خطرے میں تھی، یہ ایک بہت بڑی نرمی کی بات ہے، بڑے دل کی بات ہے اور بڑے اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دور صحابہ ہو یا بعد کے ادوار ہو، قطعاً یہ جملہ فٹ آتا ہی نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے، سختی کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے جو ہے وہ اسلام عام ہوا ہے۔ کسی دور پر اس جملے کا انطباق نہیں ہوتا۔ ہر دور میں اسلام کے نشر کی، اسلام کے عام ہونے کی جو وجہ نظر آتی ہے وہ اسلامی تعلیمات ہیں اور اہل اسلام کی اخلاقیات ہیں۔ تاریخ تو اس بات کی بھی گواہ ہے کہ یورپ میں بھی جب اسلام پھیلا ہے تو اسلام کی اخلاقیات کی وجہ سے، اخلاقی تعلیمات کی وجہ سے یورپ میں بھی تبدیلی آ گئی کہ ایک دور تھا کہ یورپ تو وہ طہارت سے بھی دور تھا۔ طہارت کے تعلق سے جب وہ واضح تعلیمات میں فرق نظر آیا تو اس میں بھی اسلام کے پھیلاؤ کا بڑا دخل ہے، باقی تعلیمات تو اپنی جگہ۔ بہرحال وشاورہم فی الامر، اور ایک اور یعنی کہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ کا کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ باہمی مشورہ ضرور کر لیا کریں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے
اپنے ساتھیوں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کرنے کا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں، مختلف جنگوں کے حوالے سے مشورہ کرنا آپ کا ملتا ہے۔ مثلا آپ نے جنگ بدر کے حوالے سے جو مشورہ کیا، ابو سفیان کے لشکر کے آنے کے بارے میں بتلایا، صحابہ سے مشورہ لیا، ابو بکر عمر نے لڑنے کا اظہار کیا، تو پھر بھی آپ مزید رائے چاہتے تھے۔ انصار نے اس حوالے سے جو ہے وہ اظہار کیا اور لڑنے کی خواہش کو ظاہر کیا، تو پھر آپ اس کے لیے آمادہ ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ باقی جنگوں میں، جنگ احد میں بھی مشورہ لیا، مدینہ میں لڑا جائے، باہر نکل کر لڑا جائے، دونوں قسم کی رائے آئی ہیں، اور پھر آپ نے بعض صحابہ کی رائے کو بہتر سمجھتے ہوئے جو ہے وہ نکل کر لڑے، مدینہ سے باہر نکل کر۔ عبداللہ بن ابی کے واپس لوٹنے کا جو بظاہر بہانہ تھا وہ یہی تھا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے اہم امور میں، اور پھر جس کی رائے کو بہتر سمجھتے آپ وہ کرتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک مشورے ہی کے انداز میں سیدنا عمر نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کیوں لکھوا رہے ہیں، یہ معاہدہ کیوں اگر ہم حق پر ہیں؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا تھا کہ کیا میں نبی نہیں ہوں؟ معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام سے مشورہ لیا جاتا، لیکن حتمی رائے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی، کیونکہ آپ کے پاس جو فیصلہ آنا ہے وہ بذریعہ وحی کے ذریعے سے آنا ہے، اللہ کی طرف سے آنا ہے۔ اس کے باوجود یعنی وحی کا ذریعہ کھلا ہے، وحی کا رستہ کھلا ہے، اور یہ پیغام اللہ کی طرف سے آنا ہے، اور جب اللہ براہ راست کسی معاملے میں رہنمائی موجود ہے، رہنمائی کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے، تو ایک لحاظ سے یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی اور کے مشورے کی اب کیا ضرورت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طرز عمل اختیار کیا ہے اس طرح کے امور میں، معاشرتی امور میں، تو گویا کہ یہ امت کے لیے ایک اصول دے دیا گیا کہ وہ بھی اسی طرح سے یعنی باہمی مشورے کو عام کریں۔ مشورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، تو جتنا اہم مسئلہ ہو، جتنا اہم معاملہ ہو، اس پر مشورہ لیا جانا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے جو جنگی معاملات ہیں اس پر بھی مشورہ لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کے جو معاملات ہوتے تھے وہ آئلی معاملات ہوں، دیگر معاملات ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے مشورے شامل ہیں۔ وہ مشوروں ہی کی نوعیت ہے نا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیں اور اللہ اسے شریعت بنا دے، وہ رائے، وہ مشورہ اتنا بہتر لگے۔ اذان کے تعلق سے، خواتین کے پردے کے تعلق سے 18 امور ایسے ہیں جن میں یعنی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بالآخر شریعت بن گیا۔ تو یہ مشورے کی ایک حیثیت ہوتی ہے کہ مشورہ کوئی بھی، جنگ خندق میں مشورہ سلمان فارسی کا تھا، جو ایک اس مشورے نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے مسلمانوں کے دفاع میں۔ بعد میں سیدنا عمر کی اہم کابینہ آپ کہہ لیں، اس کا حصہ عبداللہ بن عباس تھے، اپنے علم کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ کم عمر تھے، آپ سے بڑے کبار صحابہ موجود تھے جو عمر میں بڑے تھے۔ تو ایسی اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو مشورے کی حیثیت اور اہمیت کو بیان کر دیتی ہیں کہ باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نبی ہیں، پھر بھی وہ مشورے کو اہم سمجھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ لیا کرتے ہیں، بعض مواقع پر ازواج مطہرات سے مشورہ لیا کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیگر صحابہ سے مشورہ لیا کرتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ تعال جاری۔ ہمارے لیے اس میں بڑا اہم پیغام ہے یہ کہ ہماری معاشرت کا بھی ایک اہم ترین حصہ یہ مشورہ ہونا چاہیے۔ اور مشورے کے تعلق سے دو پہلو یہ ہیں، ایک تو یہ کہ اہم معاملات میں مشورہ لینا، اور اصول موالات کے تعلق سے ہمیں یہ پہلے ہی مل چکا ہے کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، مسلمانوں کے علاوہ آپ نے کسی اور کو اپنا دلی رازدان، دل کے قریب کسی اور کو بنانا ہی نہیں ہے۔ معنی یہ کہ مشورے بھی ایسے اہم ترین لینے تو مسلمانوں سے لینے، اور پھر ظاہر سی بات ہے ان میں بھی ان کے علم کو، دیگر صلاحیتوں کو شامل حال رکھا جائے گا۔ آپ وہ مشورہ لیتے ہیں
اور مشورہ جس سے لیا جا رہا ہے اس کو شریعت کی طرف سے حکم یہی ہے کہ پھر وہ بھی جب اس سے کوئی نصیحت مانگی جائے، کوئی مشورہ لیا جائے تو وہ پھر اس بارے میں اپنا بھرپور حصہ ڈالے۔ اذا استنصحک فانصح، آپ سے کوئی نصیحت مانگی جائے تو نصیحت دیں، جو مشورے ہی کی ایک شکل ہے۔ تو لہذا یہ بڑا اہم ترین اسلام کا پہلو ہے کہ اہم ترین معاملات میں بغیر مشورے کے کوئی اقدام نہ کیا جائے، یوں اس کے ذریعے سے بڑے ایک خیر کے راستے کھل جاتے ہیں۔ گویا کہ حکومت میں بھی، قیام حکومت میں بھی شورائی سسٹم کے ذریعے سے حکومت قائم کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس پر کوئی ووٹ کو قیاس کرے تو یہ قیاس صحیح نہ ہوگا۔ ووٹ کی بحث بہرحال ایک الگ ہے، اس کا اسلامی طرز حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب نافذ ہے تو کیا کرنا چاہیے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اسلامی طرز حکومت بہرحال یہ نہیں ہے، مسلمانوں کا دیا ہوا نظام نہیں ہے، اور لہذا پھر اس میں خرابیاں موجود ہیں، خامیاں موجود ہیں، اور اس کے ذریعے سے کئی ایک فسادات رونما ہوتے ہیں۔ بہرحال آگے آیت نمبر 160 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی جو ہے وہ غالب نہیں آنے والا نہیں، وان یخذلکم، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، پھر اللہ کے علاوہ کون ہے تمہاری مدد کرنے والا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کریں مومن۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اس آیت میں فرمایا کہ مومنوں کو توکل ہی اللہ پر کرنا چاہیے۔ تو یہ توکل بڑا ایک اہم ترین یعنی کہ معاملہ ہے، ایک مومن کے ذمہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ پر توکل بالکل قائم کرے اور مکمل بھروسہ اور یقین اللہ پر ہو، اور معاملات کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے۔ ہاں جو اس کے ظاہری امور کرنے کے ہیں، جو احتیاطی تدابیر کرنے کی ہوں، مثلا حالیہ دور میں جو ایک شکل ہے کہ کرونا وائرس کے تعلق سے کیا ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں، علاج کروا سکتے ہیں کہ نہیں بیماریوں کا، کیا یہ توکل کے منافی ہے کہ نہیں؟ قطعاً ایسی چیزیں توکل کے منافی نہیں ہیں، لیکن توکل میں یہ رکاوٹ بننی بھی نہیں چاہیے۔ اگر دونوں کو ایک لمیٹڈ درجے میں دیکھا جائے تو رکاوٹ بنتی نہیں ہے، لیکن انسان اگر صرف ظاہری چیزوں پر ہی کلی طور پر اعتماد کر لے تو پھر ایسی صورت میں بن بھی سکتی ہیں۔ تو ہمیں احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے، لیکن سب کچھ اسے ہی سمجھ کر نہیں، توکل اور اعتماد اللہ پر ہو، اس کا درجہ اور اس کی حیثیت ایک احتیاط کی سی ہو۔ جبکہ غیر مسلم جب احتیاطی تدابیر کو یا اس طرح کے جو علاج ہوتے ہیں ان کو اپناتے ہیں تو وہ اسے یعنی کہ سمجھیں کہ ایک معاملہ کل سمجھ کر اپناتے ہیں کہ بس اس کے علاوہ اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں، اور ذریعہ نجات ہے تو یہی ہے، سارا اعتماد و توکل اسی پر ہوتا ہے۔ جبکہ مومن کہتا ہے کہ شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، مرض بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی نے یہ ظاہری اسباب کو وجود میں لانے والا مسبب الاسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی ان اسباب کے ذریعے سے اگر میں کسی مرض سے بچتا ہوں تو اس کے پیچھے بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت شامل ہے، ایسا نہیں کہ وہ ظاہری سبب ہی میں بذات ہی وہ قدرت داخل ہو گئی، یہ معنی نہیں، پیچھے اس کے اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت شامل ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 161 میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، ناجائز ہے، ناممکن ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر آئے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کو کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی بعض اعتراض کرنے والوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ اعتراض کیا، بعض منافقین نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خیانت کی ہو، تو اس کے جواب میں یہ یا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ
جو صحابہ کرام جو ہے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر آ گئے، عبداللہ بن جبیر کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہمیں مال غنیمت سمیٹنا چاہیے، تو انہیں اس انداز میں جو ہے وہ ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ اگر یعنی کہ تمہارا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ کوئی خائن آدمی نہیں ہے، وہ ہر ایک کو اس کا حصہ پورے عدل کے ساتھ دینا جانتے ہیں، تمہیں اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک ان کے لیے بھی تسلی کا انداز ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ جن کی زبانیں دراز ہوئیں ان کے جواب میں بھی یہ ایک نصیحت ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً ایسے خائن نہیں ہے، اور جو ایسی خیانت کرے گا قیامت کا دن وہ لے کر آئے گا. بعض جنگوں میں یعنی مال غنیمت سے بعض لوگوں کا یہ چرانا ملتا ہے نا، یعنی ایک شخص کے بارے میں نبی اسلام نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. وجہ کیا تھی؟ اس کے مال میں سے یعنی غنیمت سے چرایا ہوا کچھ ملا تھا، خواہ وہ بالکل ہی ایک ردی قسم کی چیز ملی ہو، کم تر قسم کی چیز، لیکن بہرحال فیصلہ کن ثابت ہے اس کی ہوئی اس مسئلے میں کہ یہ کتنا ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے مال غنیمت میں سے کچھ چرانا یا خیانت کرنا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. کیا بس جو اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دوڑنے والا ہے، یعنی ایک اللہ کی رضامندی کا خواہاں ہے اور دوسرا اللہ کی ناراضگی کا سودا کر لیتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا ٹھکانہ بھی جانو، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ اس جیسے ہو سکتا ہے وبئس المصیر، اور اس کا ٹھکانہ برا ٹھکانہ ہو؟ فرمایا کہ نہیں، ہم درجات عند اللہ، ان کے درجات ہیں اللہ کے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. تو یہ یہاں دو کیٹیگریز بنا دیں اس انداز میں. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خواہش، اللہ کی رضامندی کے متلاشی رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کن اعمال سے راضی ہوتا ہے اور وہ اعمال بجا لاتے ہیں. مثلا صحابہ کرام اس مشکل حال میں نکلے جہاد کے لیے، کیوں نکلے بھائی؟ پیچھے ایک ہی سبب موجود ہے کہ وہ فساد برپا کرنے نہیں نکلے تھے، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے نکلے تھے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بظاہر دنیاوی منفعت کو ترجیح دے دی، عبداللہ بن ابی جیسے، کہ ہم تو اپنی جان بچا لیں اور معاملات سب سے برقرار رکھیں، وہ بہتر رہیں، خواہ اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا ایک سودا کر لیا انہوں نے. تو یہ دونوں برابر ہے. وہ شخص جس نے اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی جانیں نشاور کر دی، مال نشاور کر دیا، اور یہ شخص جس نے دنیا کے چند ٹکوں کے عوض جو ہے وہ اللہ کی رضامندی کا سودا کر لیا، یہ دونوں برابر نہیں. اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے واقف ہے، اور انہوں نے جو کیا اللہ ان کو ان کا بہتر صلہ دے گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ اللہ نے تم پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے. مومنوں کا خاص لفظ استعمال ہوا کہ مومنوں پر اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا ہے. من انفسہم کے الفاظ ہیں، انہی کی جانوں میں سے. معنی یہ کہ یہ جو مومنین ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنس ایک ہے، یہ بھی انسان ہے اور یہ بھی انسان ہے. بشریت کا ایک باہمی ایک ربط موجود ہے جس کی بنیاد پر ایک انسیت قائم ہوتی ہے، جس کو اس انداز میں بھی قرآن کریم میں کہا گیا کہ اگر جب پچھلی قوموں کا ایک اعتراض تھا کہ رسول جو ہے وہ یعنی یہ بشر کیسے ہو سکتا ہے، تو جواب یہ کہا گیا کہ اگر دنیا میں انسانوں کی جگہ فرشتے بستے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرشتے نازل کرتا، اور اگر فرشتے نازل ہوتے وہ بھی پھر انسانی شکل میں تمہارے لیے لانے پڑتے اور بات وہیں کی وہیں رہتی. تو یہ ایک انسیت کو قائم کرنے کے لیے کہ تم مانوس ہو کر اس کی بات کو سمجھو کہ یہ بھائی تمہاری جیسا ہے اور تمہاری اصلاح کے لیے ہے، بآسانی تم اپنی معاشرت کو کے اصولوں کو
عقائد کو، اعمال کو حاصل کر لو اور تمہاری اصلاح ہو جائے، یہ آسان ہو جائے. چہ جائے کہ کوئی فرشتہ آئے اور وہ جب عبادت کر رہا ہو اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ تو ویسے فرشتے ہیں، تو لہذا ہم تو اتنی محنت کر ہی نہیں سکتے، تو وہ فرق تو قائم ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے کسی عذر کے لیے پہلے رستہ بند کر دیا کہ وہ ہیں تو نبی لیکن انسان ہی ہیں. جب انسان ہے تو پھر آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں، آپ بھی ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں. انسان بن کر وہ انسانوں کی جو ہے وہ بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے آئے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں اور آپ کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے وحی، اس کی تلاوت پڑھ پڑھ کر لوگوں پر سنائی جا رہی ہے، لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تزکیہ نفس کر رہے ہیں، دلوں کی صفائی، جو ان میں گناہ موجود ہیں، معصیات موجود ہیں، انہیں دور کیا جا رہا ہے، اور نیکیاں کرنے کی ان کے اندر ایک جستجو پیدا کی جا رہی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَۃَ، اور کتاب حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی ہے یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے، قلتم ان ھذا، تو تم نے کہا یہ کیسے ہوا، یعنی جب تمہیں کوئی تکلیف آئی جنگ احد میں تو اس پر تم یعنی پریشان ہو جاؤ. قل هو من عند انفسکم، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیں کہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے، تم نے غفلت کی، اب اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. اور جو مصیبتوں میں اس دن پہنچے جس دن دو جماعتیں آپس میں لڑیں، وہ تکلیف اللہ کے حکم سے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو دائر کر دے اور اہل نفاق کو دائر کر دے، منافقین کو. اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ قتال کرو اللہ کی راہ میں یا دفاع کرو، تو وہ انہوں نے جواب دیا اگر ہم قتال جانتے تو ہم لڑتے، ہم ضرور تمہارے پیچھے چلتے. تو ایسے جملے انہوں نے کہے کہ قرآن کریم کہتا ہے اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے بنسبت. ویسے تو منافق تھے دونوں سے رابطے، لیکن یہ کفر کے زیادہ قریب. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، زبان سے تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، ان کے دلوں میں چور تھا، نفاق موجود تھا. واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں اور وہ خود بیٹھے ہوئے کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے نا، جنگ لڑنے نہ جاتے، ہماری طرح پیچھے بیٹھے رہتے تو یہ یوں قتل نہ کیے جاتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیں کہ اب اپنے جانوں سے اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھانا اگر تم سچے ہو. کوئی یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ کبھی اس پر موت واقع نہیں ہوتی؟ موت تو تم پر بھی ایک دن آنی ہے، فرق صرف اتنا ہے تم بزدلی کی موت مرو گے نفاق کی وجہ سے. اور یہ مومن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا ہے اور شہادت کی موت مرے، اور جو شہادت کی موت مرا ہے اس کے بارے میں تم انہیں بس اسے عام مردے خیال نہ کرو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، وہ کوئی عام مردے نہیں، ویسے تو فوت ہو چکے ہیں، لیکن تم انہیں اس طرح مردہ کہہ کر ان کی حیثیت کو وہ نہ کرو. بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کے رب کے یہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کی روحیں جنت میں گھومتی ہیں اور جو ہے جنتی رزق جو ہے وہ کھاتی ہیں. تو وہ دنیاوی اعتبار سے تو فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے. اور برزخی لحاظ سے بہرحال جو بھی دنیا سے جاتا ہے وہ زندہ ہی ہوتا ہے، برزخی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے اس پر موت واقع ہو جاتی ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ،
وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل میں سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور ان لوگوں پر بہت خوش ہیں جو ابھی ان کے پیچھے ہیں اور ان سے ملے نہیں ہیں. دنیا میں مومنین جو ہیں، جو انہیں کے منہج پر قائم ہیں، جب کبھی لڑنے کی باری آتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں بھی خوش ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور یہ کہ نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. یستبشرون بنعمۃ من اللہ وفضل، اور وہ اللہ کی جو نعمت اور فضل ہے اس پر وہ خوش ہیں. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پورا جو ہے وہ اجر دینے والا ہے. ہر نفس کو اس کے اعمال کا جو ہے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا. تو آج کی کلاس کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط سے مضبوط بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.